بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں محبت بھرا میٹھا سا سلام آپ کے لیے. زندگی کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی خوشی کبھی غم. یعنی ہم کسی فلم کی بات نہیں کر رہے، ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں. زندگی کے اندر انسانی جذبات، کبھی اداسی میں ہم ڈھل جاتے ہیں، کبھی خوشی میں، اور کبھی دکھ میں، کبھی افسوس میں، کبھی حیرت میں. اتنے سارے جیسے موسم ہیں ایسے ہی انسان کے دل پہ اور روح پہ اور جسم پہ موسم اترتے ہیں، پر کچھ موسم آ کے ٹھہر جاتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا اس موضوع پہ بات کی جائے کہ جب آپ پہ مشکلیں آئیں، اور مشکلوں کی بے شمار نوعیت ہے، تو ان مشکلوں میں کیسے پر امید رہا جائے. یہ بہت مشکل کام ہے. کسی کتاب میں لکھنا ہو بہت آسان ہے، کسی اسپیچ میں کرنا ہو، ٹریننگ میں کرنا ہو تو بہت آسان ہے، پر جب کسی پہ پڑتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے. انفیکٹ یہی والا معاملہ ہوتا ہے. چونکہ جب ہم اس میں نمٹنا نہیں جانتے، یا اس سے نبرد آزما ہونا نہیں جانتے، اس سے نکلنا نہیں جانتے، اس سے کوپ نہیں کر پاتے، تو پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. سم ٹائم یہ علاج لمبا ہو جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت کا سارا حسن، ساری خوبی، ساری خوبصورتی، ساری مضبوطی ختم ہو جاتی ہے. مشکلیں کب آتی ہیں؟ کبھی ہماری توقع ٹوٹ جائے، ہمارا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، ہمارا کوئی محبت والا رشتہ چھوٹ جائے، کسی کو ڈیورس ہو جائے، کسی کا محبوب اس سے چھوٹ جائے، ناراض ہو جائے، روٹھ جائے، کسی کی جاب چلی جائے، کسی ایسے جسے ہم بہت محبت کرتے ہوں، ہماری روح کا حصہ ہو، جسم کا حصہ ہو، اور وہ دنیا سے چلا جائے. جلدی چلا جائے، ایون تاخیر سے جائے. دونوں صورتوں میں جو جانا ہے کسی کا، وہ بہت مشکل ڈھاتا ہے، اور آپ کی روح تک اس پہ یعنی کلپ جاتی ہے، اور اس میں مشکل ہو جاتی ہے. اسی طور پہ اگر کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں، جن سے آپ کو توقع ہوتی ہے وفا کی، اور وہ آپ کے ساتھ جفا کر جائیں. کچھ لوگ آپ سے سازشیں کریں، کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، آپ کی نوکری ختم ہو جائے، اچانک آگے سے اندھیرا ہو جائے، آپ بار بار جاؤ انٹرویو کے لیے، وہاں سے پاس نہ ہو سکے، وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے، آپ کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، آتے ہوں اور چھٹ جاتے ہوں، آپ کے جسم میں، چہرے میں کہیں کوئی کمی ہونا شروع ہو گئی ہو، آپ کا رنگ کوئی داغ ایسا بن گیا ہو. انفیکٹ یہ ساری صورتیں ہیں جو ہم کو مشکل میں ڈالتی ہیں. مشکل بڑی سے بڑی ہو تو موت کی ہوتی ہے. زندگی مشکل نہیں ہے، انسان مشکل ہے، انسان کو سمجھنا مشکل ہے. میرے رب نے مجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا، ان پچھلے 10-20 سالوں میں میں نے انسانوں کو نہ سمجھا ہوتا، ان کے دکھوں کو ایون نہ محسوس کیا ہوتا، نہ اوڑھا ہوتا، اور ان کے اندر گھس کے ان کے دکھوں کو چمٹی سے نہ چنا ہوتا، میں کبھی ان چیزوں کو سمجھ بھی نہ پاتا. ایک کیفیت جو بار بار میرے سامنے آتی تھی، کچھ لوگ خوشی میں بے تحاشا خوش ہو جاتے، اتنے خوش کہ ان سے وہ خوشی ان کی آنکھوں میں آنسو بن جاتی، اس کا وہ بار بار اظہار کرتے، اور ایسا لگتا ہے جیسے بندہ اوور ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ غم کو اوڑھ لیتے ہیں، غم کو جینا، غم کو مرنا، غم میں سونا، غم میں جاننا، غم کھانا. انفیکٹ وہ غم ہی غم، وہ بھی اوور ان کا ہو جاتا ہے. تو جب میں نے ایسے پیشنٹ کو دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو مینیا کی ایک قسم ہے، یہ تو بیماری ہے، ڈپریشن ہے، اور یہ بالآخر بائی پولر ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر علاج لمبا چلا جاتا ہے. سم ٹائم اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دینے پڑتے ہیں، اور سم ٹائم ان کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن دینی پڑتی ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ میڈیسن کبھی بھی 6 ماہ سے زیادہ کسی کو نہیں دینی چاہیے. یہ عام طور پہ 6 ہفتوں سے لے کے چند ماہ تک، اور اس کے بعد اس کو نارمل کرنا چاہیے. ایک چیز جو اور میں نے زندگی میں سیکھی کہ جب لوگوں پہ مشکل آئی ہوئی ہو، جب لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہو، کبھی ان کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی ان کو عقل سکھانے مت بیٹھیں. یہ وقت ہوتا ہے ان سے محبت کرنے کا، ان سے ہمدردی جتانے کا، ان کے جوتے میں پاؤں رکھنے کا، تاکہ وہ کسی کو تو اپنے ساتھ محسوس کریں. جب جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرنے کے بعد جب ان سے وہ بات نہیں سنبھلتی، تو ان کے کسی پیارے کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جسے ہم کتھارسس کہتے ہیں. اس کے کسی دوست ایسا ہونا چاہیے جس سے وہ بات کر سکے.
اس کی فیملی میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا سیریس ہونا چاہیے جو اس کی بات کو سنے، صرف سنے، عقل نہ دکھائے، اس کو عقل نہ سکھائے۔ جب یہ مرحلہ ہم سے نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر تیسرے مرحلے میں جا کے آپ وہاں آتے ہو جہاں سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، یہ نفسیات کا ماہر ہوتا ہے، یہ انسانوں کو، ان کے دکھوں کو، ان کی نفسیات کو، ان کے غم کو، ان کی کیفیت کو جاننے والا ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے سنتا ہے اور پھر نکلنے کا رستہ دیتا ہے۔ اگر یہ بھی کامیاب نہ ہو تو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے جو آپ کے ٹیسٹ کراتا ہے اور اس کے بعد آپ کو میڈیسن پہ لے جاتا ہے۔ یہ میڈیسن لمبی بھی چل سکتی ہے، اور میڈیسن آپ کو زندگی میں بالکل زندگی سے نکال کے ایک جیسے ٹوٹا ہوا بازو ہوتا ہے عضو معطل بھی بنا سکتی ہے۔ زندگی میں جب جب آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کی مشکلیں آئیں اور آپ کی امید رخصت ہونے لگے تو یاد رکھیے گا، کوئی رات اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ کبھی نہ ڈھلے، کوئی سرد اور گرم موسم ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بعد بہار نہ آئے۔ اسی طور پہ ہماری زندگی میں مشکلیں ہمیں آزمانے کے لیے ہیں، ڈبونے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ڈوبنا ہے تو اس سے بچنے کے لیے تیرنا بھی ہے، تیرانے والے بھی ہیں، تیراکی سکھانے والے بھی ہیں۔ اسی طور پہ میں نے زندگی میں، اپنی زندگی میں بار بار دیکھا کہ جہاں غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو آپ کی توقع توڑتے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، یہ بہت دکھ دینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے طے کیا کہ زندگی میں کبھی سازش نہیں کرنی، کبھی غلط بیانی نہیں کرنی، کبھی لوگوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، ان سے نفرت نہیں کرنی۔ یہ 4 بڑے فیصلے تھے جو میرا خیال ہے میں نے 20-25 سال پہلے کیے، اور الحمدللہ آج تک ان پہ قائم ہوں۔ سو میرے پاس نفرت کرنے کو بندہ نہیں ہے، مجھے لوگوں کے بارے میں سازشیں کرنے کا نہ خیال آتا ہے نہ دھیان آتا ہے۔ سو ڈپریشن آپ پہ نہیں آتی، آپ اس چیز سے بچ جاتے ہو۔ آپ کو جب جب ایسا کیفیت ہو، مشکل آئے، تو کچھ اچھا کھائیے، کچھ اچھا گائیے، کسی اچھی جگہ پہ چلے جائیے، پارک میں اکیلے بیٹھیں، لمبی تان کے لمبے سجدے میں چلے جائیے، لمبی دعا کیجئے، کسی محبوب صفت انسان کے پاس جائیے، سنیے اس کو، اچھا سا پڑھیے، اچھا سا دیکھیے۔ انفیکٹ 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے مرے ہوئے بندے کا۔ تو کچھ چیز چھن جائے، نوکری نہیں ملی، محبوب چھن گیا، روٹھ گیا، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی 3 دن سے زیادہ اپنے آپ کو اس عذاب میں، اس دلدل میں ڈالنے کا بس اتنے سے رکھیں گنجائش، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ کو دوبارہ زندگی میں آنا ہے، پھر پر امید ہونا ہے۔ ایک رستہ بند ہوا دوسرا کھل جائے گا، دوسرا بند ہوا تیسرا کھل جائے گا۔ نہ بھوک سے مریں گے، نہ پیاس سے، نہ عزت کی کمی سے۔ ہاں، اگر آپ نے ہمت نہ کی اور امید کو زندہ نہ رکھا اور امید کو نہ پالا اور امید کو گود لے کے جیسے اس کو سنبھالتے ہیں نہ کیا، تو پھر یہ مشکلیں آپ پہ کالے بادل بن کے چھا جاتی ہیں، اور خواتین پہ زیادہ چھاتی ہیں، لڑکیوں پہ زیادہ چھاتی ہیں، اور ان کے دل میں چونکہ وہ نرم سا دل ہوتا، وہاں یہ مشکلیں ٹھہر جاتی ہیں، اور پھر ٹھہرنے کے بعد ان کو بیمار بنا دیتی ہیں۔ اس بیماری سے ڈرنا چاہیے، اس برے وقت سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہم نے ایک دفعہ وہ فلم دیکھی تھی، کبھی خوشی کبھی غم، تو انفیکٹ زندگی کا یہی موسم ہے بھائی، بدلتا رہتا ہے۔ رب بھی کہتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ جب دن بدلے، کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی، ان کے ساتھ ڈھل جانا چاہیے، اس میں سے سیکھنا چاہیے، اور اسی میں سے اپنے لیے امید اور روشنی ڈھونڈنی چاہیے۔ زندگی چلتی رہتی ہے، کامیابی زیادہ آتی ہے۔ انفیکٹ یاد رکھیے گا، حضرت داؤد نے اللہ کے لیے ہیکل بنانا چاہا، بڑا عظیم منصوبہ تھا، تو رب نے ان سے کہا نہیں تم نہیں بناؤ گے، تمہارا بیٹا سلمان بنائے گا۔ تو سلمان تو انہیں مایوس ہونا چاہیے، ڈپریشن میں چلے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے وسائل جمع کیے، اس کی ضروریات جمع کی، اور اپنے بیٹے کے لیے اس کو، اور یہ اعزاز ان کے بیٹے کو ملا۔ حضرت یوسف کے ساتھ جو ہوا، کسی عام بندے کے ساتھ ہوتا تو کیا جی پاتا؟ نہ جیل میں گھبرائے، نہ مشکلوں میں گھبرائے، ایون نہ تہمتوں کے بعد گھبرائے، اور پھر میرے رب نے ان کو زندگی میں خوبصورتی کا، کامیابی کا اور دانائی کا ایک سورج بنا دیا۔ یاد رکھیے گا، دن آتے ہیں، مشکلوں والے دن ڈھل جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ ڈھل گئے تو پھر آپ انسان تو نہ ہوئے، سایہ ہوئے۔ سایہ مت بنیے، انسان بنیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔